الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. بات شروع ہوئی تھی آیت الکرسی سے جو قرآن مجید کی سب سے اعظم آیت ہے. اس میں صفات کا بیان ہے، دو مقامات اور بھی انشاءاللہ ان کا بھی ذکر آئے گا، اس میں بھی صفات کا بیان ہے. سورہ اخلاص میں ذات کا بیان ہے، تو ذات کے دونوں پہلو اللہ پاک کے ہستی کے دونوں پہلو ذات اور صفات دونوں کے ذکر کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں. تو قل هو اللہ کی بات پچھلی دفعہ دو جمعوں میں ہوئی، اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج مکمل ہو جائے. پچھلی دفعہ جو بات ہوئی تھی کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اسے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے. اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی، اور اس کے لیے تصویر کا دوسرا رخ، یعنی جو مشرکین ہیں ان کے عقائد کیا ہیں، کیونکہ یہ صورت دنیا کے ہر کفر شرک الحاد کا رد ہے اسی صورت میں. تو اس کی بات ہو رہی تھی، اس کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. اللہ الصمد، ابھی اسی کی بات مکمل ہوگی. تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، کسی قسم کی کوئی حاجت، اور اس کے 16-17 معنی پچھلی دفعہ ریکارڈ کروائے تھے اس کے الصمد کے جو علماء نے لکھے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ جو مشرکین تھے جن کا اس صورت میں رد ہے، وہ اپنے دیوتاؤں کو سمجھتے کیا تھے. یہ سورہ الانعام، اس کی آیت نمبر ہے 14، چھٹی سورت کی. اس کے 3 الفاظ ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اللہ مخلوق کو کھلاتا ہے، اللہ خود نہیں کھاتا. اس کے تحت سید عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حوالے انگریزی حوالے جمع کیے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مشرکین کے عقائد، یہ 3 کتابوں کا حوالہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. مشرکین کے عقائد کے مطابق دیوتا واقعی غذا اور شربت استعمال کرتے تھے، یعنی مشروب جو ہے وہ شراب بھی ہوتی تھی، یہ عام بھی ہوتا تھا، جو کہ ان کو نذرانے کے طور پر پیش کیا جائے، جو بھی نذرانے کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا وہ کھاتے تھے، استعمال کرتے تھے. بابل کے دیوتاؤں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انسان کی طرح بھوک پیاس محسوس کرتے ہیں، اور ان کو خوراک اور مشروب کی نظر نیاز سے منایا اور خوش کیا جا سکتا ہے. یہ ایک آدمی ہے ولی، اس نے سیدنا ابراہیم پر کتاب لکھی ہے ابراہام، اس کا پیج ہے 157. اس کے بعد ہے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنز اینڈ ایتھکس، مذاہب و اخلاق کا انسائکلوپیڈیا، چھٹی جلد ہے، پیج ہے اس کا 63. اس کے بعد ایک کتاب ہے پریمیٹیو کلچر، تمدن قدیم، پرانے دور کے جو رسم و رواج تھے ان کے بارے میں، اس کی دوسری جلد ہے، پیج ہے 375. یعنی انہوں نے مختلف مصنفین نے اپنے اپنے دور میں یہ ثابت کیا کہ جتنے پرانے مشرکین تھے ان کے دیوتاؤں کو متعلق ان کا خیال تھا وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، وہ حاجت مند ہیں، ان کو بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے. خدا نے کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، وہ کھلاتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا. اب جو پرانے جتنے بھی مشرکین ہوئے ہیں ان سب نے اپنے دیوتاؤں کے متعلق، دیویوں کے بارے میں یہی خیال کیا ہے کہ ان میں یہ ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں. لیکن یہ جو عیسائی حضرات ہیں، ان کا جو کیتھولک فرقہ ہے وہ سب سے بازی لے گیا ہے. انہوں نے خدا ہی کو کھانا شروع کر دیا. پہلوں کے تو خدا کھاتے تھے نا، انہوں نے خدا کو ہی کھانا شروع کر دیا. کیسے؟
ان کی ایک رسم ہے عشاء ربانی، اس میں یہ شراب اور روٹی سامنے رکھتے ہیں پادری صاحب، عوام کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ پروٹیسٹنٹس بھی یہی رسم کرتے ہیں۔ تو اس وقت وہ کو دعا پڑھتے ہیں پادری صاحب، پھر وہ روٹی توڑتے ہیں، ایک ایک شراب کا گھونٹ اور ایک ایک روٹی کا وہ ٹکڑا وہ دیتے ہیں کہ یہ مسیح کا بدن ہے اور یہ مسیح کا خون ہے، یعنی جو کھائے گا وہ بخشا جائے گا، یعنی خدا کا یہ بدن ہے اور خدا کا یہ شراب خون ہے۔ اس کے بارے میں جو ان کے سوال و جواب ہیں، کیتھولک ڈکشنری ہے پیج ہے 345، اس میں یہ سوال و جواب ہیں اسی رسم کے بارے میں کہ کسی کو شک نہ رہے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ جو روٹی اور شراب ہے یہ خدا کا بدن نہیں ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہ رہے۔ تو ان کے جو منظور شدہ سوال و جواب ہیں اس کو کہتے ہیں کیٹیکزم، یعنی دینی سوالات کا مستند مجموعہ، جس طرح ہمارے نہیں ہوتی فقہ السنہ ہے، فقہ الحدیث ہے، اس طرح جو کتابیں ہوتی ہیں۔ اس میں سوال ہے کہ عشاء ربانی کیا ہے؟ عشاء ربانی کیا ہے؟ لاسٹ سپر، سپر کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈنر جو 7-8 بجے کھایا جاتا ہے، سپر ہوتا ہے 10-11 بجے، لیٹ نائٹ جو ڈنر ہوتا ہے اس کو۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو آخری کھانا کھایا تھا وہ لیٹ کھایا تھا شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑائے گا، اور جو بہتا جو ان کا وہ سگا بن رہا تھا اس کو آپ نے فرمایا تو 3 دفعہ قسم کھا کے میرا انکار کرے گا، تو جو میرا بہتا بن رہا نا میرا سگا، تو 3 دفعہ، اور اس نے یہی کیا۔ عشاء ربانی اس کی یادگاری ہے یہ۔ یسوع سوال ہے کہ عشاء ربانی کیا ہے؟ جواب، یسوع مسیح کے جسم، روح اور خدائی کی یادگار جو کہ روٹی اور شراب کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ سوال، کیا مسیح کا جسم اور خون دونوں روٹی اور شراب کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں؟ جواب، ہاں، مسیح تمام کا تمام جو کہ سچ مچ خدا اور سچ مچ انسان ہے، ان دونوں شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ سوال، کیا ہم عقیدہ رکھیں کہ خدائے محمود ہماری جسمانی غذا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے؟ جواب، ہاں، ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے، ہم کو یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے، وہ تو رکھنا، ہم کو یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ بالکل یہی خدائے محمود ایک مجرم کی صورت میں صلیب پر فوت ہوا۔ سوال، روٹی اور شراب کس طرح مسیح کا جسم اور خون بن جاتے ہیں؟ جواب، یہ خدا کی خدائی کی طاقت سے بن جاتے ہیں جس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، نہ وہ خود ہی کھاتا نہ اس کو کوئی کھا سکتا، اگر خدا کو ہی کھا گیا تو پھر باقی بات کیا رہ گئی۔ اب ہم بات کر رہے تھے اس دن یہ ہندو حضرات کے دیوتاؤں کی، تو اس میں رام کی کمان کے بارے میں لکھا ہے، ان کا ہندو سنمیات، ہندو میتھالوجی، ڈاکٹر میر عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ رام کی کمان کے بارے میں لکھا کہ اس کمان نے خداؤں کے خدا کو بھی پریشانیوں سے نجات دی، یعنی خداؤں کا خدا بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب ساتھ ساتھ ذہن میں دہراتے جانا کہ اللہ الصمد، وہ اس کو کوئی اس میں کمی نہیں ہے، نہ اس کو کسی چیز کی حاجت ہے۔ ایک اور جگہ لکھا کہ کرشن بخار کو مار رہا تھا۔ یہ جو لوگوں کا خیال ہے نا، وہ لوگ پتھر کو پوجتے ہیں، بھائی پتھر کو کوئی نہیں پوجتا، وہ پاگل اتنا کوئی نہیں، نہ پتھر کو پوجتے ہیں، نہ درخت کو پوجتے ہیں، نہ پرندے کو پوجتے ہیں، نہ گائے کو پوجتے ہیں، وہ ہر چیز اس کے پیچھے ایک پرسن ہے جس کو وہ پوجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندہ وجود ہے ہر بات کے پیچھے، یہ اس کا محبت ہے، یہ اس پر وہ نازل ہوتا ہے۔ گائے، اس میں تمام دیوتا بسیرا کرتے ہیں آ کے، یہ ان کی رہائش گاہ ہے، اس لیے وہ ان کا اتنا زیادہ ادب کرتے ہیں۔ کرشن بخار کو مار رہا تھا، یعنی بخار بھی ان کے نزدیک ہے کہ پرسن ہے، ایک شخصیت ہے جو 3 سر 3 پاؤں والی بلا کی شکل میں اس پر حملہ آور ہوا، اور بخار کو اس سے بچانے کے لیے برہما نے کرشن کی منت سماجی کی، ایک خدا نے دوسرے خدا کی منت کی، اللہ الصمد۔ ایک شکاری نے کرشن کو ہرن سمجھ کر تیر مارا، جس سے خدا کرشن مر گیا، اور کرشن کیا ہے؟ وشنو کا اوتار۔ کاشی بنارس کو کہتے ہیں۔ کاشی سے ہندو تثلیث کے تیسرے خدا شیوا کو جبرن برہما نے نکال دیا، اللہ الصمد۔ جب شیوا کی بیوی، یہ موت کا دیوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، جب شیوا کی بیوی پاروتی مر گئی تو وہ غم سے بے ہوش ہو گیا، غم کی شدت سے اس کی ہوش جاتے رہے،
جب اس کی حالت قدرے بحال ہوئی تو اس نے اپنی بیوی کے حسین چہرے پر اپنی نظریں گاڑیں، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، زبان لڑکھڑانے لگی، غم سے بھری ہوئی دردناک آواز سے اپنی بیوی کو خطاب کر کے کہا، اٹھو اٹھو میری محبوبہ اٹھو، میں ہوں تمہارا شنکر، شنکر کہتے ہیں حفاظت کرنے والے، تمہارا پتی، تم میرے ساتھ ہو تو میں قادر مطلق بھی ہوں، میں اشیاء فطرت کا خالق بھی ہوں، اگر تم میرے ساتھ ہو، اگر تم نہیں ہو تو ٹھوس۔ اللہ پاک نے کل گمراہیوں کا ایک ہی صورت میں جواب دے دیا، قل اللہ۔ اب وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ بیوی کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے، تم میرے ساتھ ہو تو میں قادر مطلق بھی ہوں، اشیاء فطرت یعنی کائنات کا خالق بھی ہوں، تمہارے بغیر میں ایک بے روح لاش کی مانند ہوں، بے حس و حرکت، بے طاقت، بے قوت، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ صفحہ ہے 292 ہندو سرمیات کا۔ 293 پر لکھا کہ شیوا غم سے پاگل ہو گیا، کئی دفعہ بے ہوش ہو گیا، غم سے نڈال، ہوش و حواس سے محروم، کائنات کا یہ معلم 7 جزیروں پر سر آوارہ پھرتا رہا، آخر تھکاوٹ سے چور ہو کر غشی کے عالم میں ایک بورڈ کے نیچے گر پڑا۔ یہ ایک خدا کا حال ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے 2 خدا فوراً پہنچ گئے۔ وشنو نے نیم بے ہوش شیوا کا سارا اپنی گود میں رکھ لیا اور پھر داڑیں مار مار کر رونے لگا، اللہ الصمد۔ آپ کو پتا چلا نبی امی بھی ذہن میں لاتا جانا، یہ کس نے بتایا ساری بات؟ نبی امی نے۔ یہ 5000 سال پرانی گمراہیاں 1500 سال پہلے انہوں نے ایسے کاٹ دیں، کس لیے؟ کہ خدا نے ان کو بتایا تھا۔ یہی رسول اللہ کی رسالت کی دلیل بھی ہے کہ آپ کے پاس کوئی لائبریری نہیں تھی، آپ کسی استاد سے پڑھے نہیں تھے، آپ کو کیسے ادھر بیٹھے پتہ ہے دنیا میں کیا کیا گمراہیاں؟ سفر آپ نے کوئی ایسا نہیں کیا ملک سے باہر کا۔ تو جہاں وہ پڑھا تھا اس نے اس کا، وشنو نے اس کا سارا شیوا کا اپنی گود میں رکھ لیا، پھر داڑیں مار مار کر انہوں نے کہا۔ اور پھر آپ ذرا سنیں، ایک زیارت گاہ بھی ہے 294 صفحہ، وشنو اور شیوا کے آنسوؤں سے ایک جھیل بن گئی جو اب لوگوں کی زیارت گاہ ہے۔ 2 جنوں نے، جن کا نام سمبا اور نسمبا تھا، انہوں نے تمام دیوتاؤں کو شکست دی اور سب کو اپرمتی بنا، اور اندر دیوتا اور دوسرے دیوتا ذلت و خواری کی انتہا کو پہنچ گئے۔ یہ صفحہ ہے 303۔ یہ 9 حوالے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دیوتا جو تھے وہ کمزور تھے، ان میں حاجت تھی، ان میں کمزوریاں تھیں، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ الصمد۔ اور تمام مشرک اپنے معبودوں کو ذویل عقول ہستیاں مانتے تھے، عقل والی، باقاعدہ زندہ ہوش و حواس والی، اور زندہ وجود ان کو مانتے تھے، ان کے ماں باپ مانتے تھے، ان کی اولاد اور بہن بھائی مانتے تھے، چاہے آپ کسی بھی علاقے کے دیوتا، مصر کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، عرب کے ہوں، دنیا کے جتنے درخت، بت، جانور، سادہ پتھر جتنے پوجے گئے ہیں، وہ ان زندہ وجود رکھنے والے دیوتاؤں کا محبت تھے کہ اس پر ان کی نظر کرم ہوتی، یہاں وہ اترتے ہیں۔ مثلا مختلف جانور، یہ پرندے کہتے ہیں جی فلاں دیوتا کی سواری ہے، یہ ہنس جو ہے فلاں دیوتا کی سواری ہے، مور فلاں کی سواری ہے، اس طرح۔ تو بت پرست کہتے ہیں کہ ہم بت کو نہیں بھائی پوجتے، یہ باقاعدہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی سے پنڈت نے کہا تھا، اس نے کہا حضرت ہم کسی بت کو نہیں پوجتے، ہم تو ان کی صرف یکسوئی ذہن میں پیدا کرنے کے لیے ان کے ایک شکل بنا کے رکھ لیتے ہیں، ورنہ اصل میں ہم پوجتے ہیں اس کو جو زندہ وجود پیچھے ہے، حالانکہ کوئی وجود پیچھے نہیں۔ انہوں نے فرشتوں کو ہی دیوتا سمجھ لیا، اور چڑھاوے چڑھانے کا مقصد دیوتاؤں کو خوش کر کے ان سے مرادیں حاصل کرنا ہوتا تھا۔ وہ رسومات جن کے ذریعے دیوتاؤں کو آسمان سے نیچے اتارا جا سکتا تھا وہ صرف پجاریوں کو معلوم، اور پجاریوں نے پوری دنیا کے، آپ پرانی تہذیبیں پڑھیں جہاں سے یہ شروع ہوا شرک، تو پجاریوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ ہمارے سوا وہ منتر کسی کو نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ دیوتا حاضر ہوتے ہیں، یہ زمین پر آتے ہیں۔ اور اگر عقیدہ ان کا یہ بھی تھا، یہ ہندو سمنیات کا صفحہ 17، ان کا یہ عقیدہ بھی تھا اگر قربانیاں یعنی چڑھاوے پیش نہ کیے گئے تو دیوتا خوراک نہ ملنے کی وجہ سے نڈال ہو جائیں گے، اور یہ
کہ دیوتاؤں کو قابو کرنے کا طریقہ صرف براہمن کو آتا ہے۔ یہ ہے صفحہ اس کا 19۔ اور چڑھاوا چڑھاتے وقت دیوتا کی پسند کا خیال بھی رکھا جاتا تھا۔ ایک دیوتا کا نام ہے پشن، بھیشن بھی کہہ دیتے ہیں، اسے پوری کائنات کا نگران، مسافروں کو راستہ دکھانے والا، مویشیوں کا محافظ اور پالن ہار اور انداتا کہا گیا ہے۔ لیکن دوسروں کو مالا مال کرنے والے دیوتا کے اپنے دانت ٹوٹ گئے اور اب وہ صرف ساگو دانہ کھاتا ہے۔ صفحہ ہے 64، ہندو سنیات۔ اللہ اس سمجھ۔ اب دیکھیں کہ نبی امی نے 1500 سال پہلے سارا کچھ یہ بتا دیا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، تمہارا خالق مالک اللہ ایک ہے اور وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ اب جناب سمندر کے علیحدہ دیوتا، آسمان زمین کے علیحدہ دیوتا، تو یہ جو فرمایا کہ اللہ الصمد، اس کی چند مثالیں یہ میں نے پیش کر دیں۔ آگے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور یہی معنی ہے اول اور آخر کا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، کسی سے پہلے ہے، اور نہ کسی کے بعد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا۔ جتنے بھی دنیا میں دیوتا ہیں ان کے شجرہ نسب موجود ہیں، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کی بیٹی ہے، دیوی دیوتے ہیں سن، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا خاوند ہے، تو اس کے باقاعدہ ان کے رشتے ہیں، ان کا پورا خاندان ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، جو خالق کائنات ہے اس کا کوئی نہ باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ اب آ گئی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جوڑ کا، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ جو عیسائی حضرات ہیں ان کے 3 عقیدے ہیں، اثناسیس کا عقیدہ، نکایا کا عقیدہ، رسولوں کا عقیدہ۔ رسول سے مراد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ لیتے ہیں، وہ والے رسول نے جو نبی رسول ہم مانتے ہیں، وہ ان کے صحابہ کو رسول کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ تو ان کے جو 3 عقیدے ہیں وہ ان کے لکھے، ان کے اپنی کتابیں چھپی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں ہماری یہ عبارت ہے عقیدے کی، اور اس عقیدے کو وہ وقتاً فوقتاً اپنے عبادت گاہوں میں پڑھتے ہیں بطور عبادت۔ تو یہ سارے عقیدے کا موصل کتاب ایک مطلب لاہور سے چھپی ہے، وہ اس میں سارے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ وہ دراصل ڈکشنری آف بائبل کا ترجمہ ہے جو برطانیہ نے چھاپی تھی سرکاری طور پر پروٹیسٹنٹ مذہب کی۔ اس کا انہوں نے ایف ایس خیر اللہ تھے، ان کا نانا مرتد ہوا تھا، وہ ڈپٹی کمشنر پشاور کے دفتر میں ملازم تھا، کو کلرک ٹائپ، اس کو اس نے ساتھ لگا لیا بائبل کے پشتو ترجمے میں اور وہ مرتد ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ایف ایس خیر اللہ، اس کا نواسہ بھی مرتد تھا، اور وہ جو مرتد ہوا اس کا نام تھا حمید اللہ۔ ایف ایس خیر اللہ فرینک صفی اللہ خیر اللہ اس کا نام تھا، مرے کالج سیالکوٹ کا یہ پرنسپل تھا۔ اس نے پھر بقول اس کے 20 سال لگا کے اس کا ترجمہ کیا، اس میں وہ سارے عقیدے اس نے درج کر دیے ہیں، اگر کسی نے پڑھنا تو وہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ تو لفظ ہوگا عقیدہ، اس کے تحت وہ سارے عقیدے انہوں نے تینوں ایک جگہ۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ باپ، بیٹا، روح القدس تینوں کفو ہیں، برابر ہیں، تینوں میں ذرا بھی فرق نہیں۔ اب انہوں نے تو بنایا کسی کو 500 عیسوی میں عقیدہ، کوئی 700 عیسوی میں عقیدہ، کو کب عقیدہ۔ رسول کریم نے وہاں پر بیٹھے ہوئے فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، کیونکہ یہ جتنا بھی قرآن مجید ہے آپ ہی کے زبان پاک سے نکلا، یہ تو آپ کی مہربانی، آپ نے بتا دیا یہ خدا کا کلام ہے، یہ میرا، ورنہ تو سارا حضور کا کلام ہی کہنا جانا تھا۔ تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اس وقت بتا دیا کہ یہ جتنا بھی ہے یہ بالکل غلط بات ہے، اس کا کوئی کفر نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں، اس کا خلاصہ سورۃ اخلاص کا، کہ جتنی بھی شرک کی قسمیں ہیں
اس کے جتنے بھی راستے ہیں ان سب کے ہر قسم کے شرک اور کفر کا رد اس سورہ میں کر دیا گیا۔ سب سے پہلے فرمایا عہد، اپنی ذات کے متعلق کسی قسم کی کثرت کی ساری قسموں کی نفی کر دی کہ مجھ میں کوئی کثرت نہیں، نہ ایک ہو۔ اللہ الصمد کہہ کر اپنی ذات سے متعلق تمام حاجتوں کی نفی کر دی کہ کسی قسم کی مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ لم یلد کہہ کر اپنی ذات سے متعلق کسی کا ہم جنس ہونے یا اس جیسا ہونے کی نفی کر دی۔ مثلا کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا، تو وہ اپنے باپ یا بیٹے کی جنس سے ہوتا ہے، وہ اسی قسم سے ہوتا ہے اور اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے کہ باپ کا بھی 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں ہوتے ہیں، بیٹے کے بھی وہی ہوتے ہیں۔ یعنی کسی قسم کا فرمایا نہ کو میری جنس سے ہے نہ میں کسی جیسا ہوں۔ اسی لیے اب کبھی اتفاق نہیں ہوا، دیر ہو گئی، ورنہ یہ بریلوی حضرات کی مسجد میں جو جمعہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اس میں اللہ کی جو صفات بیان کی جاتی تھی وہ بہت تفصیلی صفات ہوتی تھی۔ ان میں سے 2 لفظ وہ پڑھتے تھے، لا ضد لہ ولا ند لہ۔ اگر کسی کو دن سمجھانا ہو تو رات کو اس کو کہیں گے کہ وہ رات نہیں ہوتا، اگر کسی کو رات سمجھانی ہو تو وہ دن نہیں ہوتی، دن کو روشنی ہوتی ہے، رات کو روشنی نہیں ہوتی، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، دن کو اندھیرا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ضد سے بھی چیزیں پہچانی جاتی ہیں کہ اس کے جو الٹ ہے وہ اس جیسا ہے۔ فرمایا لا ضد لہ، اللہ کی ضد بھی کوئی نہیں کہ اسی سے آدمی کو پہچان لے اس کو۔ ولا ند لہ، اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اندازہ لگا لے۔ اسی لیے حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے بارے میں اگر غور کرنا شروع کرے تو جس طرح کا بھی تجھے سمجھ میں آئے اس سے پہلے لا، اس جیسا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سمجھ میں آ گیا تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے ضروری ہے وہ ماورائے ادراک۔ لم یلد کہہ کر اپنی ذات سے متعلق کسی کا ہم جنس ہونے اور مشابہ ہونے کی نفی کر دی۔ ولم یولد کہہ کر اپنی ذات کے متعلق حدوث و اولیت کی نفی کر دی۔ حدوث و اولیت یہ ہے کہ جس سے پہلے کوئی ہو وہ بھی قدیم نہیں ہو سکتا، جس کے بعد کوئی ہو وہ بھی قدیم نہیں ہو سکتا، کہ اس کا بیٹا ہے، پہلے باپ تھا پھر بیٹا، جس میں تبدیلی آ جائے وہ قدیم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی باپ ہے نہ میرا کوئی بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد کہہ کر اپنی ذات کے متعلق شرکا، ہر قسم کے شریک کی نفی کر دی اور ہم مثلوں کی نفی کر دی۔ تو یہ جو سورہ اخلاص ہے اس میں اللہ پاک کی ذات کا بیان یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آیت الکرسی، سورہ حدید اور سورہ حشر، ان میں جو اللہ پاک کی صفات ہیں وہ اگلے جمعے سے انشاءاللہ تعالی اس کا بیان شروع ہوگا۔ اللہ تعالی جیسا اس کا مرتبہ بلند ہے ویسا ہی اس کا حوصلہ بلند ہے، اسی لیے مخلوق کے گناہوں پر وہ فوراً نہیں پکڑتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر ہم گناہ پر اسی وقت گرفت کرنا شروع کر دیتے تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔ انسان کی بات نہیں کی، جاندار، جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ پاک مہلت دیتا ہے، اتنا بڑا اس کا حوصلہ ہے۔ اب اس کا حوصلہ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ آخری سانس تک وہ توبہ کی امید لگا کے انسان کی توبہ قبول کرتا ہے کہ آخری سانس نکلنے سے پہلے بھی تم نے توبہ کر لی تو میں قبول کروں گا۔ یعنی جب اب فرشتے نظر آنے شروع ہیں پھر توبہ کا دروازہ بند ہے، جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں عالم نظر طاری ہو گیا، اس پر جان نکلنی شروع ہوگی، پھر نہیں توبہ کوئی بھی۔ اب اس سے پہلے توبہ جو کرنی ہے اس کے بارے میں ایک عالم نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اپنی موت سے ایک دن پہلے توبہ کر لو۔ شاگردوں نے کہا کہ استاد جی کسی کو آدمی کو موت کا تو پتہ ہی نہیں، اسے کہا میرا مطلب یہ کہ آج ہی کر لو، یعنی آخر تک کو اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کو سب سے بڑا چکر جو شیطان دیتا ہے وہ طول عمل، الف کے ساتھ، الف میم لام، کہ لمبی امید
کہ تیری زندگی بہت لمبی ہے، تیرے پاس بڑا ٹائم ہے، تو بعد میں توبہ کرنا۔ بھائی اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کس کی کب آ رہی۔ اب آگے اس کے حوصلے کی بات کہ اتنے بڑے گناہ کیسے وہ معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے انتہائی آسان ہے۔ مثلا عرفات میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 25-30 لاکھ، تو وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ واقف ہیں ان کے حالات سے، کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ حضور یہ حاجی ہیں اور یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ اگر اتنے لوگ 30-35 لاکھ لوگ مل کر کسی آدمی کے پاس یہ سفارش کریں کہ تو نے جو کسی سے فلاں سے 4 آنے لینے ہیں نا وہ معاف کر دے درہم ایک، تو کیا وہ معاف کر دے گا؟ انہوں نے کہا حضور اس کے لیے اتنے آدمی جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ اکیلا بھی انتقال ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گوار ہے نا، ان سب کے گناہ معاف کرنا ایک درہم معاف کرنے سے بھی میرے لیے زیادہ آسان۔ تو جتنی بڑی شان ہے اس کی، اتنا ہی بڑا حوصلہ ہے اس کا، اتنی ہی زیادہ معافی ہے اس کے پاس۔ ایک صرف سمجھنے کے لیے حکایت ہے، ہوا ایسا یا نہیں وہ خدا کو پتا، کہ جب قارون جو تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا ایک عورت کے ذریعے، مطلب آپ بیٹھے تھے یہ تقریر فرما رہے تھے تو قارون نے پوچھا کہ جی زنا کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا سنگسار، کیونکہ تورات میں یہی سزا ہے اس کی، پتھر مار مار کے مار دو۔ اس نے کہا اگر آپ کریں، میرے لیے بھی یہی سزا۔ اس نے عورت کو اشارہ کیا بتا دے، اس کو اس نے پیسے دیے تھے۔ وہ عورت جب کھڑی ہوئی تو سب نے تو موجزے تو سامنے دیکھے ہوئے تھے حضرت کے، وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا حضرت اس نے مجھے اتنے پیسے دیے آپ پر الزام لگانے کے لیے۔ اب آپ کو آ گیا جلال، آپ نے ایسے اوپر بیان کیا، اللہ پاک نے کہا کہ یہ زمین تیرے اختیار میں دے دی، جو مرضی کر۔ آپ نے غصے میں کہا کہ اس کو پکڑ لے، وہ ٹخنوں تک پکڑا گیا، اس کو کوئی نہیں محسوس نہیں ہوئی کہ بات۔ پھر آپ نے اور کہا اس کو اور پکڑ لے گھٹنوں تک۔ اب جناب اس نے کہا کہ تو اس لیے میرے ساتھ یہ جادوگری کر رہا ہے تاکہ میری دولت بعد میں تو سنبھال لے۔ اللہ میاں نے فرشتے سے کہا کہ ساری اس کی دولت اکٹھی کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ۔ اب جب یہاں تک وہ کمر تک دھنسا تو اس نے پھر منتیں کرنا شروع کر دیا۔ اور ظالم کی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ پہلے وہ انتہائی ظلم کرتا ہے، جب اپنی باری آتے تو فوراً پاؤں پڑ جاتا ہے۔ بڑی منتیں اس نے کی ہیں، آپ غصے میں یہی کہتے ہیں اور پکڑ لے اس کو، اور پکڑ لے، وہ دھنستا جا رہا ہے، دھنس گیا وہ اپنے ساز و سامان سمیت۔ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اللہ میاں نے کہا کہ موسیٰ اگر اتنی منتیں میں میری کرتا میں نے معاف کر دینا تھا۔ بندے میں اور خدا میں یہی فرق ہے، بندہ بندہ ہے چاہے رسول ہو، خدا خدا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، بے مثل بے مثال۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، میں نے بھی آپ نے بھی سب نے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ یہ ابلیس کو معافی مل سکتی ہے؟ اللہ میاں نے کہا اگر یہ مانگے تو میں معاف کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا کرے تو معافی مل جائے گی؟ فرمایا صرف ایک فکرہ کہہ دے کہ اے اللہ میں بھول گیا مجھے معاف کر دے۔ تو اگر ایک فکرے پر اس کو معافی ہو سکتی ہے، ہم جتنے بھی گناہگار اس جیسے تو نہیں ہیں باہر، تو ایک فکرہ تنہائی میں کہہ لینا ہے، اور وہ عالم کے بقول کہ مرنے سے ایک دن پہلے یاد سے کہ اے اللہ میں بھول گیا مجھے معاف کر دے، اسی وقت وہ سارے گناہ معاف کر کے اتنے ہی وزن کی نیکیاں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس کو معاف کرنا انتہائی آسان ہے۔ اللہم انکا عفو، سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر پاؤں تو میں کون سی دعا کروں؟ آپ فرمایا کہنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تجھے معاف کرنا انتہائی پسند ہے، مجھے معاف کر۔ اور جو توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے اس پر وہ خوش کتنا ہوتا ہے، وہ بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں کہ ایک آدمی صحرا میں تھا، بات سمجھانے کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے سمجھائی ہے بات، ہو سکتا ہے اس طرح ہوا بھی ہو۔
کہ آدمی صحرا میں تھا، اونٹ پر اس کا پانی کی مشق تھی، روٹی تھی، اونٹ تھا، درخت کے نیچے اونٹ بٹھا کے خود سو گیا، آنکھ کھولی تو اونٹ ہی نہیں تھا، اور اونٹ کے ساتھ سارا کچھ بھی گیا، ارد گرد ڈھونڈا نہیں ملا، تو اب اسے چاروں طرف موت نظر آ رہی تھی، کیونکہ صحرا میں کیا ہے، نہ پانی نہ روٹی نہ کچھ نہ سایہ۔ ادھر بیٹھا پریشان، پھر اس کو نیند آ گئی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ بیٹھا ہوا سارے سامان سمیت، تو اس کے منہ سے نکلا خوشی میں الٹ نکل گیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ تو آپ نے فرمایا جتنی خوشی اس آدمی کو ہوئی تھی نا جس نے فکرہ ہی الٹا بول دیا، اس سے زیادہ خوشی خدا کو ہوتی جب کوئی یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کل مسلمانوں کو جو چلے گئے، جو ہیں، جو آنے والے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بخش دے، اور ساری امت کو محض اپنے فضل و کرم سے قیامت والے دن رسول اللہ کے پاس جنت میں جمع کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔